اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب شروط الصلاۃ التي تتقدمها۔ یہ ان مسائل کا ذکر ہے اس باب میں کہ نماز کی وہ چیزیں کہ جن کو نماز سے مقدم کرنا ضروری ہے، یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے، نماز کی ایک مکمل ادائیگی کے لیے نماز کی چند شرائط کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اور جب تک وہ شرائط مکمل نہیں ہوں گی نماز کا فرض بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ اس باب کے اندر ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں نماز کی شرائط کا ذکر کیا ہے، اور بہت ہی آسان طریقے سے اگر ہم ذرا سا غور کریں گے تو نماز کی تمام شرائط ہمارے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں یجب علی المصلی ان یقدم الطہارۃ من الاحداث والانجاس علی ما قدمناہ ویستر عورتہ والعورۃ من الرجل ما تحت السرۃ الی رکبتہ ورکبۃ عورۃ دون السرۃ وبدن المرأۃ الحرۃ کلہ عورۃ الا وجہہا وکفیہا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک رکھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ واجب ہے مصلی یعنی نمازی پر یقدمہ کہ وہ مقدم کرے کس کو؟ طہارت کو۔ الطہارت من الاحداث والانجاس، احداث اور انجاس سے مراد یہ ہے کہ نجاست حکمیہ اور نجاست حکمیہ سے بھی وہ فارغ ہو، یعنی کہ کوئی بھی نجاست حکمیہ اس کے اوپر اس کے جسم پر نہ ہو، یا نہ وہ بے غسل ہو اور نہ ہی وہ بے وضو ہو۔ اور انجاسی سے مراد ہے کہ کوئی بھی نجاست حقیقیہ اس کے جسم پر نہ ہو، اور نجاست حقیقیہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ نجاست ہوتی ہے کہ جس کو ہم دیکھ سکیں، یا اس کی اسمیل ہو یا بدن پر اس کا کوئی اثر ہو، اس کو دیکھا جا سکے۔ تو اس کی جو مقدار ہے یا اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم کتاب الطہارت کے اندر کور کر چکے ہیں، اور طہارت کے باب میں ہم کافی ڈیٹیل سے ہم نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، تو آپ وہ والی ویڈیوز وہاں پہ جا کے دیکھیں اگر آپ کو ان کی ڈیٹیلز نہیں پتہ۔ تو پہلی شرط نماز کی یہ ہو گئی کہ نماز میں طہارت کا مکمل ہونا، چاہے وہ بدنی طہارت ہو اور یا چاہے وہ آپ کی کپڑوں کی طہارت ہو یا جگہ کی طہارت ہو۔ یہاں پر جگہ کا ایگزیکٹلی ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جگہ بھی اس میں شامل ہے، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس پرٹیکولر جگہ کا، کہ جہاں پر 7 ہڈیوں پہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے، تو وہ ایگزیکٹلی جو ہڈیاں ہماری زمین کے جس حصے سے لگتی ہیں، ایٹ لیسٹ کم سے کم اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جس میں ہمارے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، اور پاؤں کے 4 ہڈیاں ہماری جو ہے وہ زمین پر لگتی ہیں، دو گھٹنے لگتے ہیں ہمارے، اور 2 پاؤں کے جو ہمارے تلوے ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں میکسیمم، کیونکہ سجدے کی وہ پوزیشن ہوتی ہے کہ جس میں مکمل 7 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم قیام میں ہوتے ہیں تو صرف 2 ہڈیاں ہی ہماری اس میں ہوتی ہیں، قیام میں اور رکوع میں صرف ہماری 2 ہڈیاں ہی جسم کی زمین سے لگی ہوتی ہیں۔ تو میکسیمم کا یہاں پر حکم ہے، یعنی کہ جب سجدے کی حالت یہ وہ حالت ہے کہ جس میں جسم کی سب سے زیادہ اعضاء جو ہے وہ زمین سے ٹچ کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان 7 جگہوں کا پاک ہونا کہ جہاں پر ہمارے ہاتھ ٹچ کر رہے ہیں، ان ہاتھ اور پاؤں کی جو مکمل 7 ہڈیاں ملا کر ہوتی ہیں وہ جو ٹچ کرتی ہیں، ان جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو رہا طہارت کا ذکر، آپ نے ذکر کیا۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں وَيَسْتُرَ عَوْرَتُهُ وَالْعَوْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ۔ اب دیکھیں یسترو کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے چھپانا، اور عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز، جسے ہم ستر بھی کہتے ہیں۔ اور جب یسترو کا اطلاق کسی چیز کے اوپر آئے گا تو یہاں پر مرد کے لیے بھی حکم آپ نے بیان کیا اور عورت کے لیے بھی حکم بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے مرد کا ذکر کیا کہ مرد کا کم سے کم ستر کتنا ہے، یعنی جسے ہم فرض ستر کہتے ہیں، وہ نماز میں کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورت من الرجل ما تحت السرۃ الی رکبتہ، کہ ناف کی نیچے سے لے کر بالکل ناف جہاں پر ہماری سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد سے لے کر گھٹنوں تک ہمارا یہ ستر ہے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں عورت کے ستر کے بارے میں ورکبۃ عورۃ دون السرۃ۔ اچھا یہ دیکھیں
عورت کے ستر کو ذکر کرنے سے پہلے آپ نے ایک اور چیز بھی یہ فرمائی ہے کہ گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں. ورکبتو عورتن، وجہ اس کی یہ ہے کہ گھٹنے کی کہاں تک یہ جو لینتھ ہے اس کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، تو اس لیے آپ نے جو ہے فقہ حنفی کا جو معتبر قول ہے اس کو ذکر کیا ہے. پھر آگے فرماتے ہوا بدن مرأۃ الحرۃ کلہ عورت، کہ آزاد عورت کا پورا بدن عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے. الا وجہہا و کفیہا، سوائے اس کے منہ کے اور سوائے اس کی ہاتھ کی ہتھیلی کے. وما کان عورت من الرجل، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو مرد کا ستر ہے وہی ہے ستر کس کا، فہو عورت من الامتی. امتی سے مراد کیا ہے؟ جو کنیزیں ہوتی تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. وبطنها وظہرها عورت، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک تو وہ جو کنیز ہے اس کا ستر ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو ستر میں چیزیں شامل ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بطنها سے مراد ہوتا ہے اس کا پیٹ، اور ظہرها سے مراد ہوتا ہے اس کی پیٹھ، یعنی کہ اب گردن کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک یہ مکمل حصہ یہ اس عورت ہے. اچھا، اس کے اندر جو ہمارے ہاتھ ہیں وہ شامل نہیں ہیں، یہ میں نے ضمن عرض کر دیا، یہاں پر اتنی ڈیٹیل سے ذکر نہیں ہوا اس کا. وما سوا ذالک من بدنیہا لیسا بعورت، اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں یعنی کہ گھٹنوں کے سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اور اس کا مکمل چہرہ بال، یہ کنیز کے لیے ستر نہیں ہے، لیسا بعورت. پھر آگے آپ فرماتے ہیں ومن لم یجد ما یزول به النجاست صلی معها ولم یعد، کہ اگر کوئی شخص نہ پائے کسی بھی ایسی چیز کو جس سے وہ نجاست کو دور کر سکے تو پڑھ لے اسی میں، صلی معها، تو اسی نجاست والے ہی کپڑوں میں پڑھ لے. ولم یعد، اور اس نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے. ومن لم یجد ثوبا صلی عریانا قاعدا یؤمی بالرکوع والسجود، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ایسی صورتحال وقوع پذیر ہونا بالکل نیئرلی امپاسبل ہے کہ کسی کے پاس کپڑے ہی نہ ہو، لیکن فقہی احکام میں ہمارے فقہا کرام نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو ان مسائل کو بھی ہمیں ذہن نشین رکھ لینا چاہیے. خاص طور پہ یہ صورتحال ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ جن کو قیدی بنا لیا جائے جنگ کی صورت میں، ورنہ عام طور پر اس طرح کی صورتحال پیش نہیں آتی. صلی عریانا قاعدا یؤمی بالرکوع والسجود، یعنی بیٹھ کر اشاروں سے وہ جو شخص ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں وہ نماز اس طریقے سے پڑھے گا. فإن صلی قائما اجزہ، اور اگر وہ کھڑے ہوئے بھی پڑھتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن والاول افضل، لیکن اس کے لیے بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا یہ افضل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَيَنْوِيَ لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ. دیکھیں اس چیز کو غور سے دیکھیں کہ نماز کی دو شرائط کا تو آپ نے ذکر کیا کہ طہارت کرے، ستر عورت کرے، اس کے بعد اب تیسری جو شرط ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہے نیت. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور زبان سے بھی اس کا ذکر کر لیں ہم تو دل میں ہمارے ارادہ بھی ہو تو بھی نیت قابل قبول ہوتی ہے، اور زبان سے ذکر کر لینا یہ اچھی بات ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ نے ذکر ہی کیا ہے کہ نیت کب کرنی ہے، کیونکہ نیت کا جو اطلاق اسی وقت آئے گا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. اب مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے چلے نماز پڑھنے کے لیے کہ میں مسجد میں جا کر ابھی جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، تو کیا آپ کے لیے پاسبل ہے یا کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ گھر سے ہی نیت کر لیں نماز کی، اور اب آپ مسجد پہنچے، اب آپ نے بالکل نماز اسٹارٹ کرنے سے پہلے نیت نہ کی بلکہ آپ نے وہی سابقہ جو 5 منٹ پہلے آپ نے نیت کی تھی، کیا آپ کی ایسی وہ نیت قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ عمل ایسا ہے کہ جس میں آپ نیت اور آپ کے عمل میں آپ کی نماز کے اندر کوئی ایسا عمل آڑے آ گیا، جیسے آپ نماز کی طرف چل کے جا رہے ہیں، تو اگر وہ عمل کوئی ایسا عمل بیچ میں آڑے آ گیا ہے تو اس عمل کو دیکھا جائے گا. شرح میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بھی عمل کی شرح میں، تو اس عمل کو دیکھا جائے گا آیا کہ وہ عمل نماز کی تیاری کرنے سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر وضو، تو وضو کرنا اب یہ نماز کی تیاری ہے نا،
کہ انسان نماز کی تیاری یا مسجد کی طرف چل کے جانا، یہ بھی نماز کی تیاری کے اندر ہے کہ آپ مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہیں، بیچ میں کوئی اور کام کرنے کا ارادہ نہیں. تو اب ایسا عمل جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گا نیت کے لیے. ہاں اگر کوئی اور عمل ہے تو پھر وہ نیت قابل قبول نہیں ہوگی. پھر نماز کے لیے اسی وقت جب آپ نماز پڑھنے شروع کرنے والے ہیں تو تکبیرۃ تحریمہ لگانے سے پہلے ہی نیت کا پایا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ نے نیت کا ذکر کیا. اور پھر دوبارہ سے استقبال قبلہ کی ڈیٹیل میں آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں. استقبال قبلہ کی کچھ ڈیٹیل میں آپ نے چیزیں ذکر کی ہیں. صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی 3 شرائط ذکر کرنے کے بعد نماز کی 4تھی شرط استقبال قبلہ کا ذکر کیا ہے. استقبال قبلہ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو قبلے کی ڈائریکشن میں پڑھنا، قبلے کی سمت میں پڑھنا. اور اس کی جو ٹوٹل ود فقہ کرام نے مزید بیان کی، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے. تو کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہم پاکستان میں، انڈیا میں یا کسی بھی اور ملک میں بیٹھے ہوئے، چونکہ مکہ شریف یا مسجد الحرام کی حدود سے دور ہے، یا اگر مکہ کے بھی دور دراز علاقوں میں اگر کوئی شخص ہے تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا. تو ایٹ لیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ قبلے کی جو ڈائریکشن ہے اس سے 45 ڈگریز رائٹ اور 45 ڈگریز لیفٹ، کم سے کم اتنی جگہ کے اندر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری استقبال قبلہ کی شرط پائی جائے گی. لیکن اگر اس سے ہم نے انکریز کیا تو اب پھر نماز ہماری نہیں ہوگی. آئیں ذرا اسے متن سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں. صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِلَّا أَن يَكُونَ خَائِفًا فَيُصَلِّ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ، کہ نماز پڑھنے والا نماز سے قبل استقبال قبلہ کرے، یعنی قبلے کی رخ ہو جائے. إِلَّا أَن يَكُونَ خَائِفًا، سوائے اس حالت کے کہ جب وہ حالت خوف میں ہو. حالت خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالت خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، یا کسی جنگل کے اندر ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس چھپی ہوئی جگہ سے نکلے تو ہمیں کوئی جانور ہم پہ اٹیک کر جائے گا، یا کسی دشمن سے چھپ کے کوئی شخص کھڑا ہے، کوئی مجاہد اگر کھڑا ہے اپنے کسی دشمن سے چھپ کر، اور اسے پتہ ہے کہ اگر وہ قبلے کی ڈائریکشن کر کے ہی نماز پڑھے گا تو وہ دشمن کی نظر میں آ جائے گا، تو وہ پھر کسی بھی اور ڈائریکشن میں کہ جس پہ وہ قدرت رکھتا ہو نماز پڑھ سکتا ہے. اسی لیے آپ صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فیصلی الی ای جہت قدرہ، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے لیے عذر ہوگا. لیکن عام طور پر جس طرح ہماری حالات ہے، عام طور پر اس طرح کا صورتحال بہت ہی نادر صورت ہے یہ جو کہ پیش آئے، تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو استقبال قبلہ نماز کی 4تھی شرط ہے، اور اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کتنی ڈائریکشن اس کی ہونی چاہیے، کتنے اینگل کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور استقبال قبلہ کی جو شرط ہے وہ پوری ہو جائے گی. پھر آپ اس سے ریلیٹڈ اور مزید کچھ مسائل کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو استقبال قبلہ میں آتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَةِ مَن يَسْأَلُهُ عَنْهَا اجْتَهَدَ وَصَلَّى. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کسی ایسی جگہ پر ہم پہنچیں اور وہاں ہمیں قبلے کی ڈائریکشن پتہ نہ ہو اور ہم پر قبلہ جو ہے وہ مشتبہ ہو جائے، اور کوئی ایسا شخص بھی موجود نہ ہو وہاں پر کہ جس سے ہم قبلے کو پوچھ سکیں. دیکھیں آپ نے لکھا ہے نا من یسألہ عنہا، کیا کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو کہ جس سے ہم پوچھ سکیں. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں اجتہد وصلی. تو اب اجتہاد نہیں، تحری کی جائے گی کہ اس ڈائریکشن میں قبلہ ہے. اور اس مسئلے کے اندر یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ 2-3 افراد ہیں یا آپ کے گروپ میں جا رہے ہیں اور منفرد نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے بھی ہیں، تو ایک شخص نے تحری کی تو اس کی تحری دوسرے شخص کی تحری کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. یا یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر 2-3 لوگ ہیں، اب ایک نے کہا کہ قبلہ اس طرف ہے تو دوسرے بھی کہیں گے ہاں چلو تم نے سوچ لیا، تم نے تحری کر لی تو اب ہم بھی تمہاری تحری کو فالو کریں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. سب کو اپنی اپنی انڈیویجول تحری کرنی ہوگی. اور پھر آگے اس کو مزید اس مسئلے کو بتا رہے ہیں تحری کرنے کے بعد کہ اگر بعد میں علم ہو جائے کہ ہم غلطی پڑھتے ہیں، دیکھیں آپ متن سے بھی اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں فَإِنْ عَلِمَ، اور اگر بعد میں علم ہو جائے أَنَّهُ أَخْطَأَ مَا بَعْدَ مَا صَلَّى، کہ وہ خطا پر تھا بعد اس کے کہ جب اس نے نماز پڑھ لی،
فلا اعادۃ علیہ، تو اس پر کوئی اعادہ نہیں، یعنی اس کی نماز ہو گئی، بھلے سے اس نے جس پوزیشن میں جس ڈائریکشن میں تحری کر کے نماز پڑھی وہ ڈائریکشن قبلے کی ڈائریکشن سے ہٹ کرتی، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَبَنَا عَلَيْهَا، لیکن اگر اس کو نماز ہی میں معلوم ہو جائے کہ وہ کسی غلط ڈائریکشن پہ نماز پڑھ رہا ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی ایسی چیز اس کو نماز میں نظر آ جائے جس سے قبلے کی ڈائریکشن کا پختہ یقین ہو جائے، یا کوئی اشارہ کر دے، کوئی گزرنے والا اشارہ کر دے اور اس سے سمجھا دے کہ قبلے کی ڈائریکشن اس طرف نہیں ہے، تو اب پھر اسی جانب جو ہے وہ رک کر کے نماز نہ پڑھیں، بلکہ جس طرف آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ اب قبلے کی ڈائریکشن اس طرف ہے تو پھر وہاں کی طرف مڑ جائیں اور اپنی نماز پھر اسی طریقے سے اسی دوسری طرف کمپلیٹ کریں۔ تو یہ نماز کی جو شرائط ہیں ان کا ذکر یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ہم نماز کے جو صفات ہیں، نماز کی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ یہاں پر بھی چند شرائط کا ذکر تھا۔ ویسے تو نماز کی جو شرائط ہیں ان میں ہمارے پاس تکبیر تحریمہ بھی فقہ حنفی کے روشنی میں نماز کی شرائط میں سے ہے، اور اس کے علاوہ نماز کی 6 شرائط کا ذکر فقہاء کرام نے کیا ہے، فقہاء احناف نے، کہ جس میں طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ تو وقت کا تو پورا ایک باب ہم نے اسٹارٹنگ ہی میں پڑھ لیا تھا، اور اسی لیے یہاں پر مزید ایکسپلینیشن صاحب قدوری نے نہیں کی اس باب کے اندر وقت کے حوالے سے، اور باقی 4 شرائط کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور جو تکبیر تحریمہ ہے انشاءاللہ ہم اسے ذکر کریں گے۔ اور تکبیر تحریمہ کا جو بیان ہے، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ نماز کے فرائض میں بھی چونکہ یہ شمار ہوتی ہے، تو باب صفت الصلاۃ کے اندر بھی اس کو ہم ذکر کریں گے کہ اس کے سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں۔ صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا انداز ہے چیزوں کو ذکر کرنے کا، تو ویسے ہم اگر کسی کتاب میں جیسے بہار شریعت پہ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط دونوں ہی میں تکبیر تحریمہ کا ذکر ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔